الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال قتال لڑائی کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں۔ تمہارے اوپر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی صورتوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جنہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، مکی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جن میں ساری آیات مکی ہوں، مکہ میں نازل ہوئی ہوں، یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، یا اس کی اکثر آیات وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں۔ اور دوسری قسم مدنی صورتیں۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں ساری کی ساری آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ مدینہ نبویہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ مدینہ کے علاوہ کسی اور شہر میں، خیبر میں، تبوک میں، فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں، ہجرت کے بعد جو بھی آیات نازل ہوئیں، اگر وہ ساری کی ساری آیات ایک صورت کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، یا ایک صورت کی اکثر آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اور جس صورت کی اکثر یا ساری آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور قرآن کریم کی یہ اہمیت قرآن کریم کی اپنی آیات سے بھی ظاہر ہے۔ دین اسلام سارا کا سارا قرآن کریم کے اوپر بیس کرتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد، ماخذ یا مصدر قرآن ہی تو ہے۔ قرآن ہے یا قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر، جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو یہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام اور قرآن یہ آپ سمجھیے لازم و ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس قرآن کریم کو، اللہ کے پیغام کو، اور اس قرآن کریم کے بیان اور اس کی تشریح سنت، جو 23 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اترتا رہا اور قرآن کا بیان بھی اترتا رہا، آپ اس کو امت کے سامنے واضح فرمائیں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے آپ اسے امت کے سامنے، امت تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پھر آپ نے رسالت کو پہنچایا نہیں ہے، پھر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کو بچائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ تھا، اور تو یہ سارا کا سارا قرآن سے متعلق ہے، قرآن اور قرآن کے بیان سے متعلق۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض بیان فرمائے ہیں۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے رسول بھیجا، وہ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن سے متعلق ہے۔ ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا قرآن سے، سنت سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں قرآن سکھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ چار بنیادی فرائض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس آیت کریمہ اور اس جیسی کئی آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار فرائض بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں فرائض قرآن کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کی آیات کی تلاوت، ایک ہے قرآن کی تعلیم، اور ایک ہے کہ حکمت کی تعلیم۔ حکمت یہ قرآن کی تفسیر اور حدیث ہے، اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ۔ اور پھر چوتھا ہے کہ اسی قرآن اور حکمت کے ذریعے، کتاب اور حکمت کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے مسلمانوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کرنے کے لیے اصل بنیاد قرآن اور سنت ہی ہیں، ہمارا دین ہی ہے۔ تزکیہ کے لیے کوئی الگ سے ہمیں شریعت کے بالمقابل طریقت کی اور شریعت کے بالکل پیرالل کسی ہمیں الگ سے کسی چیز کی اور الگ سے ہمیں چلے چلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ تو دین اسلام سارا کا سارا بیس کرتا ہے قرآن کریم پر۔ اب جب صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ اہمیت بیان فرمائی اور قرآن کریم کی ترغیب دی، اور قرآن کریم بھی اس پہ زور دیتا تھا، تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کے ایک ایک علم پہ، قرآن کریم کی ایک ایک چیز پہ بڑا زور دیا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن کی تجوید، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھتے تھے، صرف قرآن کی تفسیر اور تدبر نہیں سیکھتے تھے، صرف قرآن سے تزکیہ نہیں کرواتے تھے، بلکہ قرآن کریم سے متعلقہ جملہ علوم، بہت سارے علوم ہیں، وہ صحابہ کرام نے سیکھے بھی ہیں اور صحابہ کرام نے آگے تابعین تک، امت تک پہنچائے بھی ہیں۔ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے پوری امت کے بالمقابل، جو پوری امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے نبی کریم، ان کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک ان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے وحی کا نزول کا مشاہدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی پر وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ جس پر وحی نازل ہو وہ نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی پر وحی تو نازل نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام نے وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کبھی اس کو غور کریں، کبھی تصور کریں کہ کسی کے سامنے نبی جیتا جاگتا موجود ہو، وہ نبی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے اور یہ سعادت حاصل کرے، طوبیٰ لمن رآنی، اس شخص کی خوش بختی ہے جو مجھے دیکھے، صحیح حدیث مبارک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھے پھر مجھ پر ایمان لائے وہ بڑا خوش بخت ہے، اور جو مجھے نہ دیکھے پھر مجھ پر ایمان لائے اس کے لیے 7 دفعہ خوش بختی ہے۔ اس کے لیے خوش بختی کی وجہ ہے وہ ایمان بالغیب۔ لیکن صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں، بہت بڑی سعادت ہے، یہ فیضیاب ہوئے وہ اس بات سے۔ اور دوسرا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو اترتی تھی وہ صحابہ کرام کے سامنے اترتی تھی، بلکہ کئی ایسی آیات ہیں قرآن کریم کی کہ وہ آیات نازل ہونے کی وجہ صحابہ بنے۔ جنگ بدر، جنگ احد، دیگر واقعات قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے بہت سے واقعات کے پیچھے بنیاد صحابہ کرام ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ اب یہ ایک عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہی ہے، قرآن سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی وہ فضیلت ہے جو امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی، یہ ان کی خاص سعادت ہے۔
باقی ازواج مطہرات کے بالمقابل وہ بھی صحابیاں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایک ایسی فضیلت ہے، صحابہ کرام باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو سخت سردی میں آپ کے ماتھا مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک ان کی ران پر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک اتنا وزنی ہو گیا کہ وہ صحابی حضرت زید بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اونٹنی بوجھ سہار نہ سکتی تھی، وہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ کیفیتیں وحی کی، جس کو یعنی اس وحی میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے اتر رہی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے تو ایسے آواز آتی ہے جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہو۔ یہ بات صحابہ کرام نے بیان کیا۔ تو یہ وحی کی بعض کیفیتیں اصل میں یہ اس طرح کی کیفیتیں جیسے کوئی بندہ سویا ہو، سوئے ہوئے خواب دیکھ رہا ہو، ساتھ بیٹھا کوئی بندہ اس کو خواب دیکھے اور اس کو جز بز ہوتے وہ خواب ڈرانا خواب دیکھ رہا ہے یا کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے یا وہ ڈر رہا ہے، تو اس پر کچھ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ تو ساتھ بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ جاگ رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، وہ اس خواب کے اندر شریک تو نہیں ہے لیکن وہ اس کی کچھ کیفیات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کو حاصل ہے، بلکہ صحابہ کرام نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے۔ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی فرشتے کے ساتھ بھی ہوتی تھی، فرشتے کے بغیر بھی ہوتی تھی۔ جب فرشتہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آتے تھے تو وہ کبھی فرشتے کی شکل میں آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ جب وہ انسان کی شکل میں آتے تھے تو بعض دفعہ فرشتے کے آنے کو انسان کی شکل میں صحابہ کرام نے دیکھا بھی ہے، جیسے مشہور حدیث ہے حدیث جبریل۔ حضرت جبریل صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے، لیکن اجنبی بندہ ہے، اس زمانے میں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہوتا تھا۔ اجنبی ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، لیکن نہ جسم پر جو ہے وہ سفر کے اثرات ہیں، نہ کپڑوں پر سفر کے اثرات ہیں، نہ بالوں پر سفر کے اثرات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شدید کالے بال اور شدید سفید کپڑے، اور کپڑوں پر کوئی شکن نہیں ہے، کپڑوں پر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی گرد و غبار نہیں ہے جس طرح مسافر پر ہوتا ہے، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس کو۔ وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر ادب سے بیٹھ کر آپ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اسلام کیا ہے آپ جواب دیتے ہیں، ایمان کیا ہے آپ جواب دیتے ہیں، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں، قیامت کب ہوگی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، وہ سوال کرتے ہیں۔ اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے کون تھے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، سوال و جواب کی صورت میں۔ یہ وہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی جو امت میں سے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ صحابہ کرام سے فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا، کسی ایک چیز میں، علم میں، کسی ایک چیز میں آگے نکل جائے ایک الگ بات ہے، لیکن فضیلت میں کوئی کسی صحابی سے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کا بہت اہتمام کیا ہے، جو قرآن کریم سے انہوں نے سیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، یہاں تک انہوں نے محنت کر کے یہ علم حاصل کیا قرآن کی کون سی آیت کا معنی کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، کہاں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی صورت ہو جس کے بارے میں مجھے نہ پتہ ہو اور مجھے پتہ ہو کہ اس کا علم فلاں صحابی کے پاس ہے اور میں اس تک پہنچ سکوں اونٹ کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے، تو میں اس تک پہنچوں گا وہ دنیا کے کس کونے میں بھی ہو، اور میں اس سے اس آیت کا علم حاصل کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابن مسعود سے، حضرت علی بن ابی طالب سے بھی اس طرح کی بات موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کا بہت زیادہ اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تفسیر، تدبر،
قرآن کریم کو حفظ جان بنانا، اس کے علاوہ قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن کی کوئی آیت کہاں نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے کہ ہجرت کے بعد وہ کہاں تھے، وہ آیت جو ہے وہ رات کو اتری کہ دن کو اتری۔ قرآن کی صورتوں کی ایک تقسیم مشہور ہے جو آپ نے سنی ہے، مکی مدنی۔ ایک اور تقسیم بھی ہے جس کو لیلی اور نہاری کہتے ہیں۔ قرآن کی کون سی آیات رات کے وقت اتری ہیں، قرآن کی کون سی آیات دن کے وقت اتری ہیں، صحابہ کرام یہ بھی بیان کرتے تھے۔ ایک اور تقسیم بھی ہے جو اتنی مشہور نہیں ہے، سیفی شتائی۔ قرآن کی کون سی آیات گرمی کے موسم میں اتری، قرآن کی کون سی آیات سردی کے موسم میں اتری۔ ایک اور تقسیم ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہے، فراشی نومی۔ قرآن کی کون سی آیات بستر پر اتری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود تھے، کون سی آیات نیند کی حالت میں اتری۔ اور ایک اور تقسیم بھی ہے ارضی سمائی۔ قرآن کی کون سی آیات زمین پر اتری، قرآن کی کون سی آیات آسمان پر اتری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ موجود تھے معراج کے موقع پر۔ تو یہ تقسیم بھی موجود ہے، اگرچہ اتنی مشہور نہیں ہے، زیادہ مشہور تقسیم وہ مکی مدنی کی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ، اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ صورتیں مکہ مکرمہ یعنی ہجرت سے پہلے اتریں، کم صورتیں اگرچہ وہ لمبی لمبی صورتیں ہیں، لمبی آیات ہیں ان کی، وہ ہجرت کے بعد اتری۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اگرچہ بعض صورتوں میں اختلاف ہے، اور 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ کم صورتیں، کافی کم صورتیں مدنی ہیں، اگرچہ لمبی ہیں، لیکن قرآن کا بہرحال بڑا حصہ جو ہے وہ مکی ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں اترنے والی پہلی صورت ہے۔ تو اس سے پہلے بہت سی صورتیں اتر چکی تھیں، لیکن ان صورتوں میں لڑائی سے منع کیا گیا تھا، مسلمانوں کو حالات نہیں تھے کہ مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت ملے۔ مسلمانوں میں بڑا جذبہ جوش پیدا ہوتا تھا کبھی کبھی کہ بڑا ظلم کرتے ہیں کفار، ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے، ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ شروع میں اجازت نہیں تھی، شروع میں فاصفح عنہم وقل سلام، درگزر کرو، سلام کہو، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبر کرو۔ اس قسم کی آیات اترتی تھی مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت ہو گئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی لڑائی کرنے کی۔ تو یہ جو لڑائی کو مقرر کیا گیا اور اس کی اجازت دی گئی اور اس کا حکم دیا گیا، تو یہ شروع میں نہیں تھا۔ مسلمان جذبے والے جو تھے وہ شروع میں کہتے تھے کہ کب لڑائی کی اجازت ملے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں اجازت دے دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور لڑائی کو مقرر کیا، تو اس وقت مدینہ منورہ میں اسلام غالب آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب بھی اسلام غالب آنا شروع ہوتا ہے تو ساتھ منافق پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام کسی جگہ مشکل میں ہو، مغلوب ہو، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں منافق نہیں ہوتے کبھی بھی، کیونکہ وہاں تو اسلام کا اظہار کرنا گویا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں، موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ وہاں منافق نہیں ہوتے، منافق زیادہ تر اس جگہ ہوتے ہیں جہاں اسلام کی وجہ سے کوئی فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قتال کا حکم ہوا، قتال کی اجازت ملی، تو منافقوں نے، ایسے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ تو جو پکے مسلمان تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی اور قتال کا حکم دیا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ تم پر قتال کرنا مقرر کر دیا گیا ہے، تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ تو جو کمزور، جن کے دلوں میں مرض ہے، یا منافق، یا بعض مسلمان بھی، ظاہری طور پر تو قتال کرنا مشکل ہے، اور دین کے احکامات پر، کئی احکامات پر مسلمانوں کے لیے بھی عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ جس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہو،
تو وہ جتنی مشکل ہو اس کو باقاعدہ عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن سارے لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. تو تم پر قتال مقرر کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے. قتال کے اندر بالکل امکان ہوتا ہے جان جانے کا، اور انسان جان ہتھیلی میں رکھ کے جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کہ تم ناپسند کرو کسی شے کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے، انسان فوری چیز دیکھتا ہے، دور رس نتائج پر انسان کی نظر نہیں ہوتی. انسان کمزور بھی ہے، اللہ نے انسان کو ناقص بھی بنایا ہے. تو انسان جو ہے وہ دور رس کم ہوتا ہے. جا بیٹا. تو فرمایا کہ شاید کہ تم ایک چیز کو فوری طور پر تم یہ سمجھو کہ تمہاری جان جانے کا خدشہ ہے، تمہیں زخم لگ سکتے ہیں، تمہیں مصیبت پہنچ سکتی ہے، تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے سراسر اس میں خیر ہو، وہ تمہارے آگے بڑھنے کا اور وہ تمہارے ترقی کرنے کا اور اللہ کے ہاں درجے پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہو. وہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، چلو وہاں بیٹھو جا کر. تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ انسان کو ہر چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بیٹا وہاں بیٹھو جا کر، بیٹا بعد میں جی وہاں بیٹھو جا کر. بہت بڑا اصول دے دیا کہ انسان کو کسی چیز کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو ظاہری چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. انسان خود بھی ناقص ہے، پیدا ہوا ہے، انسان کی عقل و فہم بھی ناقص ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہیں. اللہ کے ہر حکم میں ہمارے لیے خیر ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہے، چاہے وہ ہمیں ظاہراً دیکھنے میں نقصان دہ نظر آ رہا ہو، ہمیں ظاہراً یہ نظر آ رہا ہو کہ ہمیں مشکل ہوگی. جی بیٹا باپ نے یہاں نہیں آنا، ٹھیک ہے، وہاں جا کے بیٹھو. انسان پر کئی دفعہ مصیبت آتی ہے اور انسان ظاہراً سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور انسان اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوتا ہے. انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مصیبت انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب انسان اپنی روٹین میں جا رہا ہوتا ہے تو انسان کا ایک مزاج ہے کہ انسان روٹین سے ہٹ جاتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے ایک روٹین سے، انسان روٹین سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ انسان چاہتا ہے میں دین پر عمل کروں، نیکی کروں، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور انسان کا مزاج بھی ہے کہ انسان سے ایک جیسا عمل مسلسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان ایسا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے، دین سے، اور انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، انسان نعمتوں میں مبتلا ہو کر شیطان کے دھوکے میں غفلت میں مبتلا ہو کر انسان اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، دین سے دور ہوتا رہتا ہے. انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، مصیبت آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، انسان ٹھٹک جاتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. انسان اپنا جائزہ لیتا ہے جب مصیبت آتی ہے، انسان کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے. مسلمان مصیبت میں تو کافر اور مشرک بھی اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک مسلمان جب اس پہ مصیبت آئے گی، وہ مصیبت میں صبر کرے گا اور اللہ کو پکارے گا، تو ایک مسلمان کے لیے مصیبت کتنی بہتر ہو جائے گی. تو ضروری نہیں ہے ایک چیز ہمیں بری لگ رہی ہے یا ایک چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو وہ بری ہو، وہ در حقیقت ہمارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا اصول ہے، اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اللہ نے ایک اصول دے دیا ہے، شاید کہ تم مسلمان بھی، اور مسلمان بھی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے بڑے مسلمان اور
بڑے ایمان والے اور پختہ ایمان والے لوگ بھی، وہ بھی انسان ہیں۔ شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تو انسان عقل کل نہیں ہے، انسان کو ہر بات اللہ پہ چھوڑنی چاہیے، انسان کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا، دونوں پہلو ہے۔ شاید کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو، تم ایک چیز سے محبت کرو، اس کو اپنے لیے بہتر جانو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بری ہو۔ انسان چاہتا ہے مجھ پہ نعمتیں ہوں اللہ کی بہت زیادہ، میں باقی لوگوں سے زیادہ دنیاوی نعمتوں میں، بینک بیلنس، بنگلہ، اچھی گاڑی، نعمتوں میں کھیل رہا ہوں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نعمتیں کئی دفعہ انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہیں، موت سے بڑھ کر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ نعمتیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے کافروں کو نعمتیں دے رکھی ہیں قسم قسم کی، آپ اپنی نظروں کو للچا کر، لمبا کر کے کافروں کو دی جانے والی نعمتوں پر نظر نہ کریں، کافروں پر جو نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، لنفتنہم فی، یہ ہم نے کافروں کو اس لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو آپ کا رزق ہے آپ کے رب کے پاس جو آخرت میں ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمیں ایک سبق سکھایا ہے، ہمیں اصول دیا ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہوتی ہیں فاسق و فاجر لوگوں کو، کافروں کو، ہمیں کئی دفعہ نظر آتا ہے ان کے پاس نعمتیں دنیا کی زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان پر اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہوں، یہ نعمتیں اللہ نے بطور فتنہ انہیں دی ہوتی ہیں۔ ایک اور آیت میں تو یہاں تک فرمایا، یہاں تو فرمایا کہ یہ نعمتیں فتنہ ہیں، دوسری آیت میں فرمایا یہ نعمتیں عذاب ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، منافقین کے بارے میں فرمایا، سورہ توبہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں ہیں، اللہ نے مال بھی بڑا دیا، بیٹے بھی بڑے دیے، اولادیں بھی بڑی ہیں ان کی، آپ کو ان کے مال ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کے ذریعے انہیں اس دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ یہ کفر میں ہی مبتلا ہوں۔ کئی دفعہ انسان نعمتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے کفر و فسق و فجور پر باقی رہتا ہے، اور یہ دیکھیے یہ نعمت انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ قارون، فرعون، حامان اور یہ بڑے بڑے سرکش لوگ، یہ کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹے؟ ان کے پاس نعمتیں بہت زیادہ تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بہت بڑا باغی بن جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اکثر غنی لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ ممکن ہم ایک چیز کو پسند کر رہے ہوں ظاہری طور پر اپنی چھوٹی نظر سے، اور وہ ہمارے لیے بہت بری ہو، شر کا مطلب ہے بہت بری، سب سے بری، اور ممکن ہے ہم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ بہت بہتر ہو، خیر کا مطلب بہت بہتر، سب سے بہتر، تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو، تو ہمیں چیزوں کی ظاہر پر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم میں خیر ہے، دین اسلام کی ہر جو حکم، جس اللہ نے حکم دیا اس میں خیر ہے، جس سے منع کیا اس میں خیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہ اصول بھی ایک یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اللہ ہم پر ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں ظاہراً برا لگ رہا ہو، چاہے ظاہراً ایک انسان بہت مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کا فیصلہ اس کے لیے کتنا بہتر ہے۔ تو یہ جو اصول ہیں، یہ اصول ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کی ضمن میں بیان فرمایا، قتال، لڑائی، جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے
اور یہ ہر مسلمان کو اپنے آپ کو ہر وقت اس پر تیار کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے جان مال سب کو قربان کرنے پر تیار ہونا۔ اور جو بندہ یہ جذبہ نہیں رکھتا وہ یاد رکھیے منافق ہے۔ جس بندے کے دل میں جہاد قتال کا شوق پیدا نہیں ہوتا اور وہ اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے تو وہ بندہ نفاق کی موت مرتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بہرحال۔ اور پھر ساتھ بتا دیا کہ تم شاید ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے بہت بدتر ہو۔ پھر بتایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم ناقص ہو اللہ کامل ہے۔ اللہ کے فیصلے تمہارے لیے تمہارے فیصلوں سے ہمیشہ بہتر ہوں گے، تو تم اپنے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیتے؟ تم اللہ کے قضاء و قدر پر راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ یاد رکھیے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ حدیث جبریل جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، اس میں حضرت جبریل نے سوال کیا ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ ایمان کا اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو برا سمجھیں تو یہ چیز کفر ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر ہم اس پہ اعتراض کریں تو ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے ظاہری چیزوں کو ہمیں مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ سبحان